محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب براءت اور شب براءت کے بعد 15ویں شعبان کے روزے کے بارے میں اہم معلومات سے آگاہ کریں گے، لہٰذا آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں اور مجھے اور تمام امت مسلمہ کو شب برات اور 15ویں شعبان کے روزے کی افطاری کے موقع پر اپنی مخصوص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو آئیے شروع کر دیتے ہیں۔ شب براءت یہ لفظ کیا ہے اور شب براءت کس رات کو کہا جاتا ہے؟ تو شب براءت یہ صحیح لفظ شب براءت ہے۔ جو بے پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ان میں اکثر اس کو صبرات بول دیتے ہیں، صبرات۔ تو صبرات یہ بالکل مہمل اور بیکار لفظ ہے۔ صحیح لفظ ہے شب براءت۔ یہ ایک لفظ سے مل کر نہیں بنا بلکہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، شب اور براءت۔ شب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ شب کا معنی ہے رات، اور براءت یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا معنی ہے آزادی، چھٹکارا، نجات، رہائی۔ جو بھی اس طریقے کے لفظ ہیں تو یہ براءت کا معنی ہے۔ تو فارسی اور عربی زبان کے دو لفظوں کو ملا کر اردو میں ایک مخصوص رات کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ اردو زبان کوئی مستقل زبان نہیں ہے، یہ دوسری زبانوں سے مکسچر زبان ہے۔ اس میں اکثر فارسی کے، عربی کے، ہندی کے، سنسکرت کے وغیرہ وغیرہ، انگلش کے لفظ ہوتے ہیں اور سب کو توڑ جوڑ کر کے اردو زبان میں استعمال کیا جاتا۔ تو شب براءت کا معنی بنا چھٹکارے کی رات، آزادی کی رات، نجات کی رات، رہائی کی رات۔ اب یہ رات کس چیز سے چھٹکارے کی ہے، آزادی کی ہے، رہائی کی ہے، نجات کی ہے؟ تو یہ رات جہنم سے اور
گناہوں سے چھٹکارے ہی کی رات نہیں ہے، بلکہ یہ رات مصیبتوں سے چھٹکارے کی رات ہے، رزق کی تنگ دستی سے چھٹکارے کی رات ہے، بیماریوں سے شفا یابی، بیماریوں سے چھٹکارے کی رات ہے، غرض ہے کہ ہر طریقے کی تکلیف، مصیبت، پریشانی، درد و آلام سے چھٹکارے کی رات ہے، کیونکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے کہ کوئی ہے مصیبت میں گرفتار، میں اسے مصیبت سے رہائی دے دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار، میں اسے رزق دے دوں، ہے کوئی بخشش کا طلبگار، میں اسے بخش دوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ رات تمام مصیبتوں پریشانیوں سے چھٹکارے کی رات ہے، اس لیے اس کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ یہ رات شعبان المعظم یعنی رمضان شریف سے جو پہلا مہینہ ہوتا ہے تو اس میں 14ویں تاریخ کا دن گزارنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ شب برات ہوتی ہے، اور مہینے کی 15ویں رات ہوتی ہے، کیونکہ دن اور رات میں پہلے رات آتی ہے، تو جب 14ویں کا دن ختم ہوا تو 15ویں رات آ گئی، تو یہی 15ویں رات شعبان المعظم کی شب برات ہے۔ اب اس شب برات کی فضیلت و اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ اس رات کے تعلق سے قرآن پاک میں سورہ دخان شریف میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس کا ترجمہ ہے روشن کتاب کی قسم، اس روشن کتاب کی قسم یعنی قرآن پاک کی، بے شک ہم نے اس کو مبارک رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس رات میں، مبارک رات میں، ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ ہے، تو لیلۃ مبارکہ سے مفسرین کی ایک جماعت نے شب براءت مراد لیا ہے کہ قرآن پاک کو ہم نے شب براءت میں نازل کیا، اور اس شب براءت میں پورے سال جو ہونے والے حکمت کے کام ہیں، مثلاً کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کی پیدائش ہونی ہے، کس کی موت واقع ہونی ہے، کون کس مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہے، کون کس مصیبت سے چھٹکارا پانے والا ہے، کون بیمار ہونے والا ہے، کون کس کو شفا ملنے والی ہے، یہ سب اس رات میں فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ جیسے رزق کا معاملہ
رزق کا معاملہ رزق کے فرشتے کو حوالے کر دیا جاتا ہے، یعنی حضرت میکائیل علیہ السلام کو، اور جنگوں کا معاملہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سپرد کر دیا جاتا ہے، مصائب اور پریشانیوں کا معاملہ ملک الموت علیہ السلام کو سپرد کر دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں حکمت والے کام بانٹ دیے جاتے ہیں، فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اب اس میں کسی کو اگر یہ شبہ ہو کہ انسان کا رزق، انسان کی مصیبت و پریشانیاں، انسان کی موت، انسان کا نیک بخت بدبخت ہونا، یہ تو ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا جاتا ہے، تو پھر اس رات میں یہ سب کام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب ماں کے پیٹ میں اس کی پوری زندگی کا حساب لگا کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کو کتنا رزق ملنا ہے، کتنی مصیبتیں اس کو برداشت کرنی ہیں، یہ کتنا دنیا میں رہے گا، کتنے دن زندہ رہے گا، کتنا جیے گا، اس کے ساتھ کیا کیا معاملے پیش آئیں گے، یہ سارا ایک مرتبہ میں تمام زندگی کا لکھا جاتا ہے۔ پھر شب برات میں جو ہوتا ہے تو اسی تمام زندگی کا لکھے ہوئے میں سے 1 سال کا، یعنی اس شب برات سے اگلی شب برات کا جو بھی اس بندے کو پیش آنے والا ہوتا ہے وہ سپرد کیا جاتا ہے 1 سال کا۔ اس کو یوں سمجھیں جیسے کوئی چھوٹا بچہ، اس کو اس کے والدین کسی مدرسے میں پڑھنے کے لیے چھوڑ کر آئے، کچھ کم سمجھ ہے، پیسوں کی حفاظت نہیں کر پائے گا، تو اس کے والد نے اس کے خرچ کے لیے پیسے اس کے استاد کو حوالے کیے۔ والد نے حساب لگایا کہ مجھے اسے 1 مہینے کے بعد گھر بلانا ہے یا مجھے 1 مہینے بعد مدرسے میں آنا ہے، مطلب بچے سے ملاقات 1 مہینے کے بعد ہوگی، تو والد نے 1 مہینے کا حساب لگا کر کہ اس کو 1 مہینے میں کتنے روپے کافی ہوں گے، تو وہ ایک بار میں استاد کے حوالے کر دیے، مثلا 1000 روپے حوالے کر دیے۔ پھر اس کو 1 دن میں کتنا اٹھا لینا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، یہ بچہ اتنا سمجھدار نہیں ہے، تو اس کے والد نے استاد کو کہا کہ اس کو 30 روپے روز کے حساب سے آپ خرچ کے لیے دیتے رہیں۔ تو اب استاد اس کو 30 روپے روز کے حساب سے دیتے رہیں گے، تو 1 مرتبہ میں تو اس کے پورے مہینے کا حساب لگایا گیا، پھر ہر دن اس کے روز کا خرچ اس کو دیا گیا، بانٹا گیا۔ تو اسی طریقے سے ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو تمام عمر کا اس کے لیے لکھ دیا جاتا، لیکن 1 سال میں اس کو کیا کیا پیش آنے والا ہے، تو یہ 1 سال کا فرشتے کو شب برات میں حوالے کیا جاتا ہے، جس طریقے سے 1 دن کا بچے کو 30 روپیہ حوالے کیا گیا۔ تو اس طریقے سے حکمت والے کام 1 سال کے فرشتوں کو حوالے کیے جاتے ہیں۔
تو قسم اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا۔ اس میں لیلۃ مبارکہ، اس کی تفسیر کے تحت تفسیر مدارک شریف میں ہے اے لیلۃ القدر او لیلۃ النصف من شعبان، والجمہور علی الاول لقولہ تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو اس میں تفسیر مدارک شریف میں لیلہ مبارکہ یعنی مبارک رات سے مراد اس بارے میں 2 قول بیان کیے ہیں۔ ایک قول صراحتاً اور دوسرا ضمناً کنایتاً سمجھا جا رہا ہے۔ صراحتاً یہ کہ لیلہ مبارکہ سے مراد مبارک رات سے مراد شب قدر ہے۔ شب قدر جو رمضان شریف میں اکثر 27ویں شب ہوا کرتی ہے، یا شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ تو جمہور کا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ مبارک رات سے مراد شب قدر ہے، یعنی قرآن کریم کو ہم نے مبارک رات میں اتارا یعنی شب قدر میں۔ یہ کیوں ہے کہ دوسری جگہ پر یعنی سورہ قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا۔ تو اس لیے جمہور کا کہنا یہ ہے کہ لیلہ مبارکہ یعنی مبارک رات سے مراد شب قدر ہے۔ اور تفسیر جلالین میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو لیلہ مبارکہ سے مراد ہے لیلۃ القدر او لیلۃ النصف من شعبان، کہ یہ شب قدر ہے یا شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ تو اس تفسیر کے تحت حاشیہ جلالین میں تفسیر ساوی سے یہ منقول ہے ہوا قول اکرمۃ و طائفۃ، یہ لیلہ مبارکہ سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے یعنی شب برات ہے، یہ اکرمہ اور ایک جماعت کا قول ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ قرآن کریم کی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کو مبارک رات میں اتارا، برکت والی رات میں اتارا، تو اس مبارک رات سے مراد شب برات کی رات ہے۔ اس کو اکرمہ اور مفسرین کی ایک جماعت نے لیا ہے، کہا ہے کہ اس سے مراد شب قدر ہے، لہٰذا لیلہ مبارکہ سے شب برات مراد لینا یہ بے وجہ نہیں ہے، بلکہ جلیل القدر صحابی حضرت اکرمہ کا قول ہے اور مفسرین کی ایک جماعت کا قول ہے۔ تو یہ بالکل باطل اور غلط قرار نہیں دیا جا سکتا
کہ لیلہ مبارکہ سے شب برات مراد لی جائے، باطل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک صحابی کا قول ہے، ایک جماعت کا قول ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد شب براءت ہے۔